بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موسیٰ رضا بن جعفر صادق ہارون رشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک عرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر عرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکے۔ عرابی نے جواب دیا، اللہ کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا، اعلیٰ، امیر، غریب اور راعی رعایا سب برابر ہے، یہاں کون چھوٹا اور کون بڑا ہے، جاؤ میں نہیں ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو عرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو عرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون رشید جب طواف و نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس عرابی کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور عرابی سے کہنے لگا، چلو تمہیں امیر المومنین بلاتے ہیں۔ عرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون رشید کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس عرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر عرابی نے دیا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ عرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے اور نہ میرا، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس قسم کی جرأت امیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اسے گمان تک نہ تھا ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ عرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں عرابی میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ عرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متلم بن کر ہے؟ ہارون رشید نے کہا، متلم بن کر۔ عرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مودب ہو کر بیٹھو اور پھر پوچھو۔ چنانچہ ہارون رشید مودبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور پھر فرض کے متعلق پوچھا۔ عرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں، یا 94 40 میں سے 1 فرض بیان کرو، یا عمر بھر میں 1 فرض کا۔ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے طنزیہ ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے ہو۔ عرابی نے کہا، ہارون اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ اللہ کا ارشاد کیا یاد نہیں؟ ہارون رشید جب یہ سنا کہ عرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ سرد ہوا تو کہنے لگا، قسم با خدا اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے
صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا امیر المومنین جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ عرابی یہ سن کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا اس قدر ہنسے کیوں؟ عرابی نے جواب دیا تم دونوں کے مضحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعا ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی، بھلا ایسی نامعقول باتیں دانا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون رشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے کرم خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ عرابی نے کہا تو لو سنو، تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے۔ تو اللہ کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں، میں نے تم سے ایک فرض کا کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں 1 فرض وہ حج ہے۔ ہارون رشید عرابی کے حسن و بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا آپ کے سوال کے جواب تو میں نے دے دیا، میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں پوچھئے۔ عرابی نے کہا کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، زور کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر زور کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے تمہارے دوسرا کوئی نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آگے؟ ہارون رشید نے کہا واقعہ یہ ہے کہ حق تعالی تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، زور کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، زور کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران ششدہ ہو رہ گیا اور اس عرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہارون رشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا
تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہے، جنہوں نے زہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون رشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔